اور آپ کے لیے خالق کائنات نے پیدا فرما رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اس رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہر طرح کی حمد و ثنا اس رب کے لیے، ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آج کا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ حرمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ میں چند ایک باتیں رجب کی بھی کروں گا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بھی چند ایک اقوال اور آپ کی سیرت جو ہے ان کے گوشوں کو، ان سے بھی برکتیں حاصل کریں گے۔ رجب المرجب یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور جو چوتھا حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب المرجب ہے، شعبان سے پہلے جو ہے اور جمادی الاخر کے بعد میں جو ہے۔ اس حرمت کے مہینے میں اسلام سے پہلے بھی جو کفار مشرکین لوگ تھے وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ اگر جنگ لگی ہوتی تو جنگ کو روک دیا جاتا، لڑائیاں جھگڑے نہیں کیے جاتے تھے، اور اس مہینے میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اس مہینے میں ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ جو رجب ہے وہ رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب شریف کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی کھیت کے اندر بیج کو بویا جاتا ہے، شعبان المعظم میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، آنسو بہا بہا کے اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس بیج سے فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ گویا کہ نیکی کا بیج اس رجب کے مہینے میں بویا جاتا ہے، اور رمضان شعبان المعظم میں اس بیج کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں اس بیج سے حاصل ہونے والی فصل کو نیکیوں کی صورت میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایک اور دعا کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے ایک دعا کا اضافہ ہو جاتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، ہمیں شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان کے ساتھ پہنچا دے، رمضان کے پاس پہنچا دے، رمضان کے پاس رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر اس سال اس رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، نفلی روزوں کی کتنی فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے کے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جیسے جس نے رجب کا ایک دن کا روزہ رکھا اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے 1 سال بھر روزے رکھے ہیں، اتنی عظمتیں ہیں۔ اچھا، اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟
ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کون سا ہے کہ رجب کے مہینے میں پوچھا جاتا ہے نا جناب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں کہ ہم وہ کرتے رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کثرت سے کرو، کہ بے شک اسی مہینے میں ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کئی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ رجب کے مہینے کی عظمتیں ہیں، اور یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اپنے محبوب کو معراج پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا ہے۔ معراج بھی اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کروائی ہے، تو یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی بات کرنی ہے، اور قرآن مجید کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی عظمتوں والی یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا ہے، اس نبی کو جو معجزات عطا کیے ہیں نا، وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا عام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا، جو اس جادو کا توڑ تھا، اسی عصا سے کبھی وہ بڑا بھی ہو جاتا، کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی وہ سانپ بن جاتا، کبھی اس عصا کو جو ہے وہ پتھر پہ مارا جاتا تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے، کبھی پانی کے اوپر مارا جاتا تو دریا رک کر کے رستے کھول دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے سے نئی چیزیں بنانے کا زمانہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس کے ذریعے نرم و ملائم جو ہے لوہے کو نرم کر کے اس کے ذریعے بے شمار چیزیں بنا لیا کرتے، زرہ جو کہ جنگی لباس ہے وہ بھی بنا لیا کرتے تھے، تو آپ کو وہ معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حسن کا چرچا تھا، حسن کی مانگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حسین و جمیل بنا کے بھیجا ہے۔ آج حسن کی مثال دی جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوڑ کا مرض، جو اندھا پن ہے اس کا مرض، یہ عام تھا اور یہ لا علاج امراض تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ کوڑ کے مرض والے کو دم کیا کرتے تھے، اللہ اس کا مرض درست فرما دیا کرتا تھا۔ پیدائشی نبی نے، پیدائشی ایک شخص ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کسی بیماری کی وجہ سے چلی گئی، کسی بیماری، کسی حادثے کی وجہ سے کوئی چوٹ لگی، نظر کمزور ہو گئی یا آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اس کا علاج ممکن ہے، مگر جو شخص پیدائشی طور پہ نبینہ پیدا ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا، آپ پیدائشی نبینوں کو دم کیا کرتے، اللہ ان کو آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ مردوں کو ٹھوکر لگاتے اور کہتے اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن اس بات پہ دلیل دیتا ہے۔ اور پھر جب باری امام الانبیاء کی آتی ہے، جب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو یہ زمانہ شعر اور شاعری کا زمانہ تھا، یہ زمانہ خطاب کا زمانہ تھا، تقریر کا زمانہ تھا، دلیل کا زمانہ تھا، شعر و شاعری سخن کا زمانہ تھا، یہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت، اور عرب لوگ جو تھے وہ اس اپنی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے کس حد تک اپنے آپ کے اندر احساس برتری کا شکار تھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ مقرر، اچھا شاعر اور بہترین خطیب گردانتے تھے، اور اپنے علاوہ سمجھا کرتے تھے کہ کسی کے پاس زبان ہی نہیں ہے، اور دوسروں کو اجمی کہا جاتا تھا۔ عرب اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا کلام عطا فرمایا، ایسا کلام عطا فرمایا کہ وہ لوگ جن کا بچہ شعر و شاعری کیا کرتا تھا، جن کے گھروں کے اندر
عام گفتگو شعر کے انداز میں اور تقریر کے انداز میں کی جاتی تھی، وہ لوگ بھی جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے تو اس کی مثل بنانے میں عاجز آ جاتے اور کہتے کہ ہاں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی شخصیت کا کلام ہے جو انسان نہیں ہے، جو کوئی اور ہی شخصیت ہے۔ ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھ دی گئی، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے اندر جو سحر ہے، جو اس کے اندر جادوئی اثر رکھا گیا ہے، وہ ایسا ان کو مسحور کن کر دیا کرتا کہ قرآن کی تلاوت سنتے چلے جاتے، ان کو احساس ہی نہ ہوتا کہ ہم تو قرآن کے مخالفین ہیں اور صاحب قرآن کے مخالف ہیں۔ اتنی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنے ذمے پہ رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرما رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، قرآن کو نظر آتش کریں گے، قرآن کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کسی کتاب کا محتاج رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور سورہ بروج کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب تو میں نے لوح محفوظ پہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مومنین مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آج اپنی بے بسی، جب ایک شخص دلیل کی دنیا میں بے بس ہو جاتا ہے نا، آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کسی سے گفتگو کرتے کرتے اپنی دلیل دیتے ہیں تو وہ آپ کی دلیل کو رد نہیں کر پاتا، آپ کی دلیل کے بدلے میں اس کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، وہ گریبان پکڑ لیتا ہے، وہ آپ کی کردار کشی کرے گا، وہ آپ کے کردار کے بارے میں بات کرے گا۔ آپ بار بار کہیں گے جناب میرے کردار کو چھوڑیں، آپ میری بات کا جواب دیں۔ اسی طرح قرآن مجید، آج بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی دین اسلام جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، باقی ادیان پہلے نمبر پہ ہیں، فلاں مذہب پہلے نمبر پہ، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اسلام پہلے نمبر پہ ہی ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل کی دنیا میں، جو دلیل کی دنیا ہے اس کے اندر قرآن نے ایسی ایسی قاہرانہ دلائل، ایسی ایسی براہین قاطعات عطا فرما دی ہیں کہ دلیل کی دنیا میں قرآن کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا، اور کرے گا بھی کیسے۔ میرے اور آپ کے خالق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رکھا ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں، بالکل شروع ہے قرآن مجید کا، اور مجھے شروع سے یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شروع میں یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں کسی چیز کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، خرچ کریں، ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی کسی منصب پہ، کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، ایک دن اس کا منصب ختم ہو جائے گا۔ کسی کے پاس مال ہے، منصب ہے، عمر ہے، ہماری زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مگر سنیں کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ قرآن ختم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر جو ہم نے یہ نازل کی ہے نا اپنے بندے پر، تمہیں شک ہے نا، یہ کفار شک کیا کرتے تھے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے الفاظ ہیں ان کے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن انہوں نے ورقہ بن نوفل سے لے لیا ہے، یہ فلاں کتاب تو یہ انہوں نے فلاں جگہ سے مستعار لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر کیا کرو، اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ، تم بنا لو نا، تم بھی بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم بھی بڑی فصاحت اور بلاغت رکھتے ہو، شعر و شاعری میں تمہارا بھی ہم پلہ کوئی نہیں ہے، بناؤ نا اس کی مثل ایک صورت۔
پھر کیا فرمایا؟ پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف تم ہی بنا لو، ایسا کرو اپنے تمام ساتھیوں کو بھی بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ اور قرآن کی مثل بنا کے دکھاؤ مجھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما۔ میں یا آپ بات کریں گے تو ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے چیلنج کو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں یہ پایا جا سکتا ہے ہم اپنے چیلنج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ تم اپنے ان شہداء، ان مددگاروں کو بھی بلا لو اور کوشش کرو نا اس کی مثل ایک صورت بنا لو۔ پھر اگلی ہی آیت مبارکہ میں اس خالق کائنات نے، خالق ارض و سماوات نے، علیم بذات الصدور نے، وہ جو غیبوں کے حالات جاننے والا ہے، اس نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگلا جملہ بڑا ہی مزے کا جملہ ہے اور قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگلا جملہ کیا ہے؟ میرے خالق نے ارشاد فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو نا جو میں نے مردوں، انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے بنا کے رکھی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس آگ سے ڈرو۔ اور یہ آج کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو معاذ اللہ نظر آتش کر کے اسلام کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو نظر آتش کریں گے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو چیلنج کیا ہے، میرا رب بڑا غیرت مند ہے، وہ بڑا غیرت والا رب ہے، اس کی الوہیت کو چیلنج کرنے والے لوگ اس کو جواب دینا آتا ہے۔ ایک چلا تھا کہ میں رب کا کعبہ مٹا دوں گا، میں جو ہے وہ نہ کعبہ رہے گا، نہ لوگ طواف کریں گے، نہ مسلمانوں کا کوئی قبلہ رہے گا۔ تو میرے رب نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا کے بتایا کہ میں اگر دین کا کام لینا چاہوں تو ابابیلوں سے بھی لے سکتا ہوں۔ وہ ایک شخص کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، لوگوں کو کہتا مجھے سجدہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سارا غرور، اس کا سارا جو خود پسندی تھی وہ خاک میں ملا دی، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو ایسا ذلیل اور خوار کروایا کہ وہ ساری جتنی زندگی زندہ رہا ہے پھر اس کے سر پہ جوتے لگتے رہے ہیں۔ میرا رب بڑا غیرت والا رب ہے، وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ خوب سمجھتا ہے، وہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس اور اپنے کلام قرآن مجید کی عزت و ناموس کے حوالے سے بڑی غیرت والا ہے۔ وہ جس سے چاہے مدد لے سکتا ہے، وہ چاہے تو ترخان کا کام کرنے والا ایک شخص جو ہے اس کے ذریعے بھی قرآن کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو پولیس کے محکمے میں کام کرنے والا ایک سپاہی جو ہے وہ بھی نبی کی ناموس پہ پہرا دے سکتا ہے۔ میرا رب تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں بڑا غیرت والا ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی ریلی نکالتے ہیں، میں اور آپ قرآن مجید کی حرمت پہ اگر کام کرتے ہیں، میں اور آپ قرآن مجید کے حوالے سے اگر کام کرتے ہیں تو یہ ہم خود کو بیدار کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں سنو، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا عیسائیوں کا انجیل کے ساتھ ہے، یہودیوں کا تورات کے ساتھ ہے، ہمارا ویسا تعلق نہیں ہے۔ ہماری تو زندگی ہی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری تو زندگی ہی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور نبی کے فرمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہوا ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کا تعلق، مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے، علامہ کہتے ہیں گر تمی ہاہی مسلمان زیستن، گر تمی ہاہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو قرآن کے علاوہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو قرآن کے علاوہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو نقصان پہنچائیں گے، نظر آتش کریں گے تو معاذ اللہ قرآن مٹ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑے بڑوں نے سوچا تھا، یہ تو ابو جہل بھی کہا کرتا تھا کہ نہ میں قرآن رہنے دوں گا، نہ میں صاحب قرآن کو رہنے دوں گا۔ اور اسی موقع پہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، وہ شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، کافروں کو گرچہ یہ بات بڑی بری محسوس ہوتی ہے۔ کمیونزم آیا رشیا کے اندر، کمیونسٹ لوگ انہوں نے مذہبی کتابوں کو جلانا شروع کر دیا، مذہبی کتابوں کو تلف کرنا شروع کر دیا، گھر گھر سے قرآن کو لیا گیا اور لوگوں کو جو ہے قرآن کی تعلیمات سے محروم کر دیا گیا، لوگوں کا تعلق قرآن سے توڑا گیا، قرآن کتاب کی صورت میں لے لیا گیا۔ مگر اس زمانے میں بھی ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جب کسی کے گھر قرآن نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی حفاظت کیسے ہوتی رہی کہ رشیا کے اندر جب کمیونزم تھا اور قرآن کی کتاب کی صورتحال میں قرآن کو کتابی صورت میں لوگوں کے گھروں سے لے لیا گیا اور اس کو معاذ اللہ تلف کر دیا گیا، ان دنوں میں بھی رشیا کے اندر جو لوگوں کے بچے تھے وہ بھی قرآن کو زبانی یاد کر کر کے حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اوپر سے دیکھ کے ان کو پڑھنا قرآن نہیں آتا تھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ الحمد سے لے کر کے والناس تک قرآن زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ بیٹا یہ قرآن کے اوپر یہاں پڑھ کے دکھاؤ کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا کیونکہ کتابی صورت میں قرآن موجود نہیں ہے، مگر ہم نے اپنے والد سے قرآن سن سن کے یاد کیا ہوا ہے، الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن زبانی سن لو ہم سے۔ قرآن کی حفاظت یوں ہوتی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ آیا اور جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بات پہ جو ہے وہ بیعت لی گئی، علماء کو بلا کے کہا گیا ہاں یہ سارے یہ بات ماننے، اور یہ عقیدہ یہودیوں سے نکلا تھا۔ یہودی تورات کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ وہ اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ یہ یہودیوں سے چلتا چلتا عقیدہ جو ہے وہ معتزلہ نے لیا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور عباسی خلیفہ ان کے اس جال کے اندر پھنس گیا اور علماء سے کہا گیا کہ اس بات پہ متفق ہو جائیں۔ مگر اس وقت بھی قرآن کی حرمت پہ اگر پہرا دیا ہے تو امام احمد ابن حنبل نے دیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کہنے لگے نا یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں کبھی بھی اس بات کو نہیں تسلیم کروں گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق تو فنا ہو جائے گی، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن۔ اور پھر اس بات پہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہاں پہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کو جیل کے اندر جب آپ کے سر پہ کوڑے برسائے جاتے تو آپ ایک دیہاتی شخص کے لیے دعا مانگتے تھے، ایک دیہاتی شخص کے لیے دعا مانگتے۔ کسی کوڑے مارنے والے نے کہا کہ جناب یہ جو جس کو آپ دعا مانگ رہے ہیں نا، جس کے بارے میں مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، ابن الحیثم، تو یہ شخص تو بہت بڑا ڈاکو ہے، آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام احمد ابن حنبل آپ نے ارشاد فرمایا جب مجھے جیل میں لایا جا رہا تھا تب یہ جیل سے باہر نکل رہا تھا، اور جاتے جاتے اس نے ایک جملہ بولا تھا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ سنو اے احمد ابن حنبل، میں ایک ڈاکو ہوں، میں ڈاکہ ڈالتا ہوں اور مجھے سزا ملتی ہے، میں کئی دفعہ جیل میں آیا، جیل سے واپس جاتا ہوں، پھر ڈاکے مارتا ہوں، پھر واپس پکڑا جاتا ہوں، میں پھر جیل میں آتا ہوں، کوڑے لگتے ہیں، میں پھر واپس جا کے ڈاکہ ڈالتا ہوں، میں اپنی عادت سے باز نہیں آیا، حالانکہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ تو نے تو سچے کام پہ پہرا دینا شروع کیا ہے، اے امام تو سچا ہے، تو کبھی بھی کوڑوں کو اس کی تکلیف جو ہے اس کو تکلیف کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ میں اپنے موقف سے چند قدم پیچھے ہٹ جاؤں، یا میں کسی مداحنت سے کام لے لوں، یا میں جو ہے وہ دوسرا رخصت کا رستہ لے لوں۔ تم استقامت کے ساتھ ڈٹا رہنا، میں ڈاکو ہو کے استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوں، تم تو مسلمانوں کے امام ہو، تم تو قرآن کے سلسلے میں آئے ہو۔ اور پھر جب کوڑا پڑتا تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے اور کہتے جتنا سہارا اس کے اس جملے نے مجھے دیا ہے اتنا سہارا کسی اور چیز نے نہیں دیا۔ پھر آپ کو جو ہے وہ اسی جرم کی پاداش میں جو ہے یہ سزا دی گئی کہ آپ کے سر پہ کوڑے برسائے جاتے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ کا وصال بھی جیل کے اندر ہوا اور آپ کا جنازہ بھی وہیں سے اٹھتا ہے۔ یوں ہمارے علماء نے قرآن کی ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، آج مغرب کہتا ہے کہ ہم قرآن کو معاذ اللہ جلائیں گے۔ سویڈن کے اندر قرآن مجید کے نسخے کو جلایا گیا
اور یہ صرف قرآن کے نسخے کو نہیں جلایا گیا، بلکہ ہماری غیرت کو جو جوڑا گیا ہے کہ مسلمانوں دیکھو ہم تمہاری کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی۔ ہمارے اسلاف اسی کتاب کو اپنے سینوں میں سجا کر کے روم اور ایران کی سپر پاورز کو شکست دیتے ہیں، اور کس وجہ سے دیتے ہیں؟ اسی قرآن کا نور ان کے سینوں میں تھا، اور آج مسلمان کائنات میں پٹ رہا ہے، آج مسلمان کائنات کے اندر ذلیل اور خوار ہو چکا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ آج بھی آئیے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، آئے، یہی قرآن ایسا قرآن ہے کہ جو انسان کو کفر اور شرک کی اندھیروں سے اٹھاتا ہے اور توحید کے رستے میں لا کر کے مسافر بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے آج بھی لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں نا، جو یورپ کے اندر دھڑا دھڑ لوگ مسلمان، الحمدللہ اسلام غالب ہے، غالب ہی رہے گا، اور قیامت تک کے لیے غالب رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب میرے اور آپ کے آقا کے امتی بن کے تشریف لائیں گے نا، تو پھر آپ صلیب کو توڑ دیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر کے آگے چلیں گے، اور پھر اس وقت اسلام ہر طرف غالب ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو دشمن ہیں اسلام کے، وہ پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پتھر بولے گا، درخت بولیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ، اے محمد رسول اللہ کے امتی بن کے آنے والے، سنو یہ فلاں شخص، فلاں یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہے، اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی قتل کرو۔ اور پتھر بولیں گے، شجر بولیں گے کہ ان کو پکڑ کے قتل کرو۔ یوں اسلام پوری کائنات پہ غالب آ کے رہے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ میرا آپ کا ہمارا کردار دیکھ کے کوئی نہیں مسلمان ہو رہے، ہمارا کردار دیکھ کے کوئی نہیں مسلمان ہو رہے۔ ہمارے کردار ویسے نہیں ہے کہ ہمارے کردار سے تو ہمارے اپنے وہ متاثر نہیں ہوتے، ہم غیروں کو کیا متاثر کریں گے؟ اور یہ کردار عام آدمی کے کردار کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی سے لے کر کے بڑے بڑے رہنماؤں تک جو ہے وہ کردار کو زنگ لگ چکا ہے، کردار کو جو دیمک لگ چکی ہے۔ آج کردار نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہی کہ جس کو دکھا کے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں۔ آج بھی اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر رہا ہے تو وہ میرے نبی کا لازوال معجزہ قرآن مجید کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی دلائل کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سائنسی انوینشن کرتا ہے، اور جب انوینشن کرنے کے بعد قرآن کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس بات کا ذکر تو قرآن نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم قرآن کی معاذاللہ بے حرمتی کرتے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود نہ لیا کرو، ہم نے گاڑی خریدنی ہو لیتے ہی سود پہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود لینے والا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے میرا، ہم کہتے ہیں ہم نے گاڑی فلاں چیز لینی سود پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بدکاری کے قریب نہ جاؤ، ہمارے معاشرے میں بدکاری دن رات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یورپی زندگی گزارنی، ہمیں کیا زندگی اس زندگی سے لینا دینا۔ قرآن کہتا ہے والدین کے سامنے اف نہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں، والدین کا کردار ختم ہو چکا، وہ اپنی جائیداد ہمارے نام لگوائیں اور اپنا کام کریں، ہمیں والدین سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، ہم کہتے ہیں میرا سگا بھائی بھی میرا بھائی نہیں ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے جب دو مسلمان لڑ پڑے، حجرات اٹھائے نا سورت، جب دو مسلمان لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو، ہم کہتے ہیں ہم نے صلح نہیں کروانی، ہم ان کو اور لڑائیں گے اور ان پر حکومت کریں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ جو ہے وہ کام کریں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اگر وہاں قرآن کو آتش زدہ کیا گیا ہے تو یہاں قرآن کے ساتھ بے وفائی تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، یہاں قرآن کے ساتھ وہ تعلق تو ہمارا بھی کوئی نہیں ہے۔ ذرا ہم بھی اپنے دامن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دامن کو جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا تعلق جو ہے وہ جوڑا ہے۔ جب سے قرآن کے ساتھ قرآن کے خلاف وہ چل پڑے ہیں، جب سے قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو کیا ہم نے بھی ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب،
گرا کشا ہے صاحب رازی نہ صاحب کشاف۔ امام فخر الدین رازی بھی آج قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کر دیں، امام کشاف بھی آج قرآن کی تفسیر کو بیان کریں، وہ کبھی بھی تیری اندر کی گریں کھول نہیں سکتے۔ نازل ہو رہا ہے، جب تک ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے ہم قرآن سے فیض نہیں حاصل کر سکتے۔ آخر میں کیا بات عرض کروں گا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول بادشاہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان محمود غزنوی کے قدموں سے خیرات لے کے کوئی بندہ ہمارا رہنما بن جائے، کوئی شخص ایسا رہنما آ جائے کہ جو اسلامو فوبیا پہ بات کرے۔ اب تو انٹرنیشنل رول بن چکا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بات کرے گا UN یعنی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس پر جو ہے وہ کیس دائر کیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھانی تھی، جن لوگوں نے اسلامو فوبیا پہ بات کرنی تھی، وہ لوگ آج سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، اور امت جو ہے وہ بیچاری پریشان حال ہے، سیاسی معاشی حالات، اور اوپر سے یہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ زخمی قرآن کی گستاخی کے ذریعے کیا گیا۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کی بات کو سنا جاتا ہے ان کو چاہیے نا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور ترکی کے صدر نے تو یورپ کی ایک عدالت کے اندر اس کیس کو دائر بھی کیا ہے۔ افسوس ہے چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو اسلام کے بہت بڑے عظیم دائی جو کہاں سے چلے، ایران سے مدینہ طیبہ پہنچے اور گنبد خضرا کے مکین سے اجازت لی اور پھر ہندوستان آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں اور قرآن کے ذریعے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ پھر قرآن کا ایسا فیضان ملتا ہے ان کو کہ جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں سلطان محمود غزنوی کی بات جو سنانے لگا تھا، یہ بات بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک جگہ پہ گیا، کسی مہمان خانے میں اس کو روکا گیا، رات کے وقت اس کو جو ہے اس کا کمرہ دے دیا گیا، اس کمرے کے اندر قرآن مجید پڑھا تھا اور ساری رات وہ شخص سو نہیں سکا۔ اس نے سوچا کہ میں قرآن باہر بھیج دیتا ہوں، پھر سوچا نہیں میں اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر بھیج دوں۔ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں، قرآن کی تعظیم میں ساری رات سوئے نہیں، ٹانگیں سیدھی نہیں کی، ساری رات بیٹھ کے گزار دی۔ جب فوت ہوتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہنے لگے وہ رات جو قرآن کی عظمت میں گزری تھی اللہ نے اس کے بدلے میری بخشش فرما دی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کردار کیسا تھا؟ آج ہم ان کی کرامتیں سنا سنا کے پیسے تو اکٹھے کر لیے ہم نے، آج ان کی کرامتیں سنا سنا کے بندے تو اکٹھے کر لیے، ان کا کردار کیسا تھا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں اور بڑا عرصہ ان کے پاس گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جتنا عرصہ بھی اپنے پیر و مرشد کی قرب میں رہا ہوں میں نے کبھی بھی اپنے پیر صاحب کو کسی کا راز فاش کرتے نہیں دیکھا، کسی کا راز فاش کرتے نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم بات بات پہ دوسروں کے راز فاش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ارادتاً بھی کرتے ہیں، غیر ارادی طور پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔